نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جب ہم اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے اور ہر علامت کے بارے میں قبل از وقت بتا دیا تاکہ کہیں غلط فہمی میں یا انجانے میں میری امت گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر حاضر کے جو فتنے ہیں، جو جدید دور کا میڈیا وار جس کو کہا جا سکتا ہے، اس جدید دور کے میڈیا وار میں، میڈیائی جنگ میں جس طرح لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد پر نشتر زنی کر رہے ہیں، دو چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بند کمروں میں اپنے فتنوں کو عالمگیر سطح پر پھیلا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں ہمیں پہلے خبردار نہ کیا گیا ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت اور جہنم کے احوال کھولے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک آدمی کو دیکھا جس کے منہ کو کاٹا جا رہا ہے اور اس کی یعنی رخساروں کو کاٹا جا رہا ہے اور خوب اس کو جہنم میں اذیت دی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کو اتنی سخت اذیت، اتنی سخت تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے چلیے، اور اس طرح مختلف حالات کا مشاہدہ کروایا۔ آخر میں جا کر کہا، اے اللہ کے رسول، جس شخص کو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے منہ کو کاٹا جا رہا ہے اور اسے جہنم میں سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے، وہ کون سا شخص تھا؟ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 1386۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فرمایا اما الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب یحدث بالکذبۃ، فرمایا کہ یہ وہ کذاب ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا، جس کی یعنی رخساروں کو اور اس کے تھوڑی اور کاٹا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ گھڑا کرتا تھا بیٹھ کر اپنے کمرے میں، کہیں بھی چھپ کر یا اعلانیہ جہاں کہیں بھی جھوٹ کرتا تھا، لیکن اس کے جھوٹ کو شہرۂ آفاق حیثیت کیسے مل جایا کرتی تھی؟ فرمایا فتحمل عنہ حتیٰ تبلغ الآفاق، حتیٰ کہ جھوٹ اس کا اٹھا لیا جاتا تھا اور آفاق عالم میں پھیل جایا کرتا تھا۔ فیصنع بہ ما رأیت الی یوم القیامہ، اس کے ساتھ صبح قیامت تک یہی معاملہ رہے گا، اس کو ایسے ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی صداقت پر، ویسے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی تصدیق کی محتاج نہیں ہے، بلا کسی کی تصدیق کے ہی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں جس میں ہم قدم قدم پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ چھوٹے سے یعنی کیمروں کے سامنے بیٹھ کر بند کمروں میں پوری امت کے مخالف محاذ رائی کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی ویڈیوز، جھوٹ پر مبنی لیکچرز بنا کر اس کو یوٹیوب پر، اس کو فیس بک پر پھیلا دیتے ہیں، اور تبلغ الآفاق، حتیٰ کہ وہ پھیل جاتے ہیں پورے آفاق میں، پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جاتے ہیں، لیکن ان کا نہ کوئی آگے کا پتہ ہوتا ہے نہ پیچھے کا، یہ کہاں سے آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کون ہے ان کا سرپرست؟ بالکل یہ ایسے ہیں کہ غیر معروف لوگ، لیکن یہ دنیا کے اندر جھوٹ پھیلانے، کذب پھیلانے اور شر پھیلانے میں صف اول کے یعنی کہ یہ کمانڈوز شمار ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک شخص ہے جس کا نام مرزا محمد علی جہلمی ہے، اور اسی طرح ایک دوسرا شخص ہے جو احمد عیسیٰ ہے، بدقسمتی سے وہ بھی مرزا ہے، اس کا نام مرزا ادیب ہے جیسے اس کا نام مرزا محمد علی جہلمی ہے۔ تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی، مرزا محمد علی جہلمی، مرزا ادیب، یہ ایک ایسی تثلیث بن چکی ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا ہے، تو یہ ایسی ایک تثلیث مرزائیوں کی بن گئی ہے کہ تین مرزے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پہلا مرزا تو کافر واصل جہنم ہوا، دوسرا مرزا محمد علی جہلمی، جس کو پہلا مرزے کو جیسے ہمارے عرف میں ایک اصطلاح معروف ہے مرزا سینئر اور مرزا جونیئر، اب یہ مرزا سینٹرل ایک درمیان میں ایک اور مرزا آ گیا ہے، اب اس کو کیا کہا جائے؟ یہ مرزا ادیب جو احمد عیسیٰ کے نام پہ دنیا میں دعوی نبوت کیے بیٹھا ہے،
اس کا دعوی نبوت کذب بیانی اور تحریفات پر اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان سب فتنوں میں آپ ایک چیز کامن دیکھیں گے، سب میں مسلسل وہ چیز تسلسل کے ساتھ موجود ہوگی کہ ان کو علماء اور اہل علم سے شدید قسم کی نفرت ہوگی اور ان کے ساتھ گالی اور گلوچ اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اشفاق احمد صاحب نے بہت پیاری بات کہی، وہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اصل دشمنی اور بغض اسلام کا ہے، لیکن اسلام کو گالی دیں تو پھر ان کی اپنی دکان بند ہوتی ہے جو انہوں نے اسلام کے لیبل کے ساتھ چلا رکھی ہے، یا اسلام کو گالی دینے کا ان میں حوصلہ نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں یہ مولوی اور عالم کو گالی دے کر اپنی وہ بھڑاس جو ان کو اسلام دشمنی پر مبنی ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ابھی احمد عیسیٰ کے نامی اس شخص کذاب کو دیکھا جائے جس کے کردار کے بارے میں پاکستان کے بریلوی مسلک کے ایک معروف عالم نے تو بہت ہی عجیب و غریب بات کہی اور اس پر ان کو باضابطہ چیلنج بھی کیا کہ یہ انتہا درجے کا بد اخلاق اور بد کردار انسان تھا جو گجرات کا رہنے والا تھا، پھر یہ جرمنی میں چلا گیا قادیانیوں کے بحاف پہ۔ اب ان کی یکدم اس نے خود مسیح احمد عیسیٰ خاتم النبیین کا اس طرح کے دعوے شروع کر دیے، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جو خود قادیانی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والا، تو اس نے قادیانی کو چھوڑ کر پھر دوبارہ ایک قدم سٹیپ آگے کیوں بڑھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیت اپنے آپ کو نبوت کی نرسری کہتی ہے، یعنی آدمی جتنا بھی بد کردار ہو ترقی کرتے کرتے ولی بن سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی بھی بن سکتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ حتیٰ کہ ان کے جو بشیر الدین محمود ہے اس کا تو عقیدہ یہاں تک تھا کہ اب بھی جس کے جی میں چاہے وہ محنت کرے اور محنت کر کر نبی حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی معاذ اللہ پا سکتا ہے۔ چونکہ انہوں نے سارے دروازے کھول دیے ہوئے ہیں تو ان کے طبقے میں جا کر پھر لوگ کیوں غلامی پہ قناعت کریں، کیوں ان کے رائل فیملی کے غلام بن کر رہیں؟ وہ پھر کہتے ہیں جب مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن سکتا ہے تو پھر ہم بھی بن جاتے ہیں۔ پھر اس کی سب سے زیادہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ یقیناً اسی کے طبقے سے، اکثریت کی تعلق اسی طبقے کے ساتھ تھا۔ تو مرزا ادیب جو کہ احمد عیسیٰ کے نام پہ ہے یہ بھی اسی طبقے پہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل بات کو سمجھ لیجئے کہ یکدم یہ لوگ میڈیا پر آ گئے، آ کر چھا گئے، ان کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ملی شروع ہو گئی اور ان کو کمنٹس ملے اور فیس بک پر اور ہر جگہ پر یہ معروف عام ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑے مشہور لوگ ہیں۔ پرلے درجے کے جاہل اور اٹھ کر یکدم قرآن اور حدیث اور سامنے رکھ کر اور اس طرح باتیں کرنا اور امت کے مسلمات سے الجھنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو آج سمجھ لیں۔ ہمارے مسلمان بڑے سادہ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، علم کی بات کرتا ہے، فرد واحد پوری ملت کے ساتھ امت مسلمہ کے مقابل ایک بالکل غلط اور کفریہ نظریے کی ترویج کر رہا ہے، تو اس کو اگر سننے والے اس کے فیس بک پر لاکھوں جو اس کے چاہنے والے ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق جو ہے اس کے مقابلے میں باطل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ان کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ پاکستان ایئر فورس سے وابستہ ہیں یا ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں یا ابھی بھی تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جب ہمارے مثال کے طور پر کہا تو ہمارا F-16 دشمن کے علاقے میں جا کر بمباری کرے اور ان کا گائیڈڈ میزائل جب ہمارے وہ جہاز کے پیچھے جاتا ہے اور جہاز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گائیڈڈ میزائل تو پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ کس چیز کے تعاقب کرتا ہے؟ وہ جہاز کے اندر سے نکلنے والی ہیٹ کو سامنے رکھ کر اسی کے تعاقب میں جاتا ہے حتیٰ کہ جہاز سے ٹکرا کر جہاز کو تباہ کر دیتا ہے۔ F-16 میں ایک اضافی آپشن ہے، ایئر فورس والے بہتر سمجھتے ہیں، میں نے تو کسی سے پوچھ کر جو ہے وہ اس معاملے میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں۔ ان کے ہاں اس گائیڈڈ میزائل سے جو کہ ہیٹ کے ساتھ جہاز کا مقابلہ پیچھے جاتا ہے، اب اس کے اندر کچھ ایسے لوہے کے ٹکڑے وغیرہ کچھ ایسی گرم چیز رکھی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جب وہ پائلٹ دیکھتا ہے کہ میزائل قریب پہنچ گیا ہے تو وہ ان کو ہوا میں چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ وہ جہاز کو بھول کر وہ میزائل ان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے پیچھے جاتا ہے اور ان سے ٹکرا کر وہ میزائل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کا میرے شعبے سے تعلق نہیں، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ میرا شعبہ سائنس نہیں کہ میں وہ اس ٹیکنیکل جو ہے وہ سائنسی باتیں کروں۔ اب بات کو سمجھیے، وہ میزائل کو رخ بدلنے کے لیے، اپنے جہاز کو بچانے کے لیے وہ اس کے ساتھ ایک حربہ اختیار کرتا ہے پائلٹ کہ ایک لوہے کا گولا اس کے سامنے ایسا چھوڑ دیا جاتا ہے جو انتہائی گرم ہو اور وہ اس میزائل کا رخ تبدیل کر دے۔
اس وقت قادیانی پوری امت مسلمہ کے نشانے پہ ہے۔ پوری امت مسلمہ نے ہر ملک میں، ہر جگہ پہ، ہر سطح پہ ان کا تعاقب کیا ہے۔ بہاولپور کے اندر 10 سال ان کے خلاف مقدمہ چلا 1925 سے 35 تک، وہاں پہ ان کے کفر کو ننگا کیا گیا اور عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ 20 روز کے لگ بھگ جرا جاری رہی، بحث ہوئی، وہاں پہ ان کا کفر آشکارا ہوا اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے انہیں کافر قرار دیا۔ اور بھی دنیا کی جن جن عدالتوں میں قادیانی گئے ہیں، جہاں جہاں پر بھی انہوں نے بلایا ہے، امت مسلمہ نے ان کے کفر کو چھپنے کی جگہ نہیں دی، ان کے کفر کو ننگا کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہوا؟ اب قادیانی اس حد تک یعنی دل برداشتہ ہو چکے ہیں، ان کے پاس مرزا غلام محمد قادیانی کے دفاع کے لیے اور دم خم باقی نہیں رہا۔ اب انہوں نے ایسے جو گولے چھوڑ دیے ہیں امت مسلمہ کے تعاقب سے بچنے کے لیے، اس طرح کے وہ گرم گرم گولے انہیں چھوڑے ہیں، احمد عیسیٰ کی شکل میں، کبھی وہ مرزا محمد علی جہلمی کی شکل میں، کبھی کسی جوید احمد غامدی کی شکل میں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو امت مسلمہ کا رخ قادیانی سے ہٹا کر اب ان کی طرف تبدیل کروانا چاہتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کی چالیں ہیں، وہ امت مسلمہ کی صلاحیتوں کو، مسئلہ ختم نبوت اور قادیانی دم توڑتی ہوئی قادیانیت جو دنیا سے اس وقت مٹتی چلی جا رہی ہے، اس قادیانیت کو بچانے کے لیے انہوں نے ان جیسے لوگوں کو لانچ کر دیا ہے، تاکہ ہماری صلاحیتیں اب قادیانیوں کی بجائے ان جیسے یعنی بے دین طبقات جو کہ موف العقل ہیں اور بالکل ایک مشکوک نسل کہہ لیجئے، جن کا کوئی نہ علمی پس منظر ہے نہ کچھ اور ہے، ان لوگوں پر ہم اپنی صلاحیتیں ضائع کریں۔ احمد عیسیٰ جیسا ایک یعنی خبتی سا آدمی جس کا کام سوائے ائمہ مسلمین، ائمہ محدثین اور فقہا ان کو گالیاں دینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کام مرزا محمد علی جہلمی کا ہے، یہی کام جوید احمد غامدی کا ہے۔ وہ ذرا گالی نہیں دیتا، وہ ذرا مہذب انداز سے ان کو جو ہے نا وہ ان کی محنتوں پہ پانی پھیرتا رہتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ ہمیں ہمارے ٹارگٹ سے ہٹانے کے لیے ہیں، ہماری توجہ کو تقسیم کرنے کے لیے ہیں۔ میں تمام امت مسلمہ سے درخواست کرتا ہوں، ایسے دجالوں کی باتوں میں آنے کی اور ان کو دماغ کے اوپر ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ٹارگٹ پر بالکل پوری توجہ فوکس کریں اور فتنہ قادیانیت کی تردید کریں۔ یہ ام الفتن ہے، جب تک قادیانیت کا فتنہ موجود ہے تب تک یہ چھوٹے چھوٹے پھوڑے پھنسیاں اور جو فتنے نکلتے رہیں گے۔ جب جسم میں اصل بیماری موجود ہے تو آپ سر پہ صرف پٹی باندھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پاؤں کے اوپر آنے والی جو خروش ہے اس کا اوپر مرہم رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک آپ اصل فتنے کا علاج نہیں کرتے۔ اصل فتنہ قادیانیت ہے، باقی جتنے بھی فتنے اور فتنیاں ہیں، فرقے اور فرقیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب قادیانیت کی برپا کردہ شیطانیاں ہیں۔ ایسے لوگ قادیانیت کے لانچ کردہ ہیں، ان کی بجائے اصل ٹارگٹ پر نظر رکھیں اور قادیانیت کا تعاقب جاری رکھیں، اور قادیانیت کو کسی بھی محاذ پر ایسا محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ سمجھے کہ اب ہم مسلمان ہمارے مقابل نہیں آئیں گے۔ ان کو ہر جگہ پر بتایا جائے، دلیل کی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کے کفر کو ننگا کیا جائے۔ اب قادیانی دلیل کی جنگ ہار چکی ہے، اب ایسے چھتونگڑوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ تم امت مسلمہ کے آپسی اختلافات کو ہوا دو۔ مرزا محمد علی جہلمی کا کام ہے تمہارے بابے نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، وہ نے یہ لکھا، اور احمد عیسیٰ کا کام کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا، شافعی بھی ملاٹا اور فلانا ملاٹے۔ تو ساری گالیاں مولویوں کے کھاتے میں ڈال کر یہ آپس میں الجھا کر قادیانیت کو سانس لینے کا موقع دینا چاہتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ بند کمروں میں بیٹھ کر جھوٹ بنا کر پوری دنیا میں پھیلانے والے اور امت مسلمہ میں انتشار کا بیج بونے والے ہیں، اس لیے ان سے محتاط رہیں، ان کی باتوں کا دماغ پر اثر بالکل نہ لیں، اور باقاعدہ اپنے مستند علماء سے رابطہ رکھیں تاکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان محفوظ رہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں اللہ ان فتنوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔